یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے شخص کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ مردہ دلوں کی حیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنے شایان شان اکیلے اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ حضور قلب کے ساتھ زبان سے ذکر کرنا تنہا ذکر قلبی سے افضل ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا وہ خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین ذکر ذکر خفشی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے میرے مولا، تیری مخلوق میں تیرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کی زبان ہمیشہ میرے ذکر سے تر رہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے محبت کی علامت اس کے ذکر سے محبت کرنا ہے، اور اللہ سے بغض کی علامت اس کے ذکر سے بغض رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو طہارت کی حالت میں ذکر خدا کرتے ہوئے بستر پر دراز ہوا یہاں تک کہ اسے اونگ آ گئی، تو رات کی جس گھڑی میں اس نے کروٹ بدلتے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کسی بلائی کا سوال کیا، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ پہلا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا، دوسرا مظلوم، تیسرا عادل حکمران۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی جگہ بیٹھیں اور وہ اللہ کا ذکر نہ کریں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجیں، ان پر قیامت کے دن حسرت ہوگی، اگرچہ وہ اجر و ثواب کے لیے جنت میں داخل ہو بھی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت والوں کو سوائے اس گھڑی کے جو ان پر اللہ کے ذکر کے بغیر گزری اور کسی گھڑی پر حسرت نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آسمان والوں کو اہل ذکر کے گھر ایسے روشن دکھائی دیتے ہیں جیسے اہل زمین کو ستارے چمکتے دکھائی دیتے ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روشن کرو جس طرح کہ تم ذکر الہی سے اپنے دلوں کو روشن کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کا شمار اس وقت تک کثرت سے
اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں میں نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستے میں اہل ذکر کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں، پھر جب وہ ذکر کرنے والوں کو پا لیتے ہیں تو دوسرے فرشتوں کو پکارتے ہیں کہ ادھر اپنے مقصود کی طرف آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر وہ آسمان دنیا تک اس مجلس پر اپنے پروں سے سایہ فگن ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لوگ مجلس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اٹھتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ بخش دیے ہیں اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحاب میں سے کچھ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کرتے تھے آؤ ایک گھڑی کے لیے ہم تجدید ایمان کریں، آؤ ہم سب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور ایمان میں اضافہ کریں، آؤ ہم اس کا ذکر اس کی اطاعت کے ذریعے کریں، شاید کہ وہ اپنی شان مقصد کے ساتھ ہمارا ذکر کرے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔